اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خاکسار نائن بردر ٹی وی کی وساطت سے کچھ واقعات دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ تو آج بھی ایک ہمارے بزرگ دوست محمد یوسف خان صاحب کا واقعہ جو ہے قبول احمدیت کا، اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمد یوسف خان صاحب فرماتے تھے مجھے کہ میں لاہور میں رہتا تھا، اور اس وقت جب میں لاہور میں تھا خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ تھا، اور لاہور میں اس وقت حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین تھے لاہور کی جماعت کے لیے بطور مبلغ۔ تو میرا رجحان جو ہے وہ مذہب کی طرف تو نہیں تھا۔ میرے ایک بھائی جو ہیں وہ احمدی ہو چکے تھے، وہ قادیان میں رہتے تھے۔ تو خان صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا موقع ملا۔ وہ خود بھی مجھے ملتے تھے، اور کچھ ادھر سے میرے بھائی کی بھی تاکید تھی، تو اس وجہ سے وہ پھر میری تربیت اور تبلیغ کے لیے مجھ سے ملتے رہتے تھے، اور مجھے بھی اپنے پاس بلا لیتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو جلسہ سالانہ کا موقع آ گیا، تو مجھے حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یوسف چلو میرے ساتھ قادیان، تو ہمارا جلسہ تو دیکھو چل کے۔ تو گو کہ میرا رجحان تو نہیں تھا مذہب کی طرف، میں ایک آزاد خیال آدمی تھا، لیکن مولوی صاحب کی شخصیت اور ان کی بزرگی کے مد نظر چونکہ انہوں نے مجھے تحریک فرمائی، تو میں تیار ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک، میں آپ کے ساتھ قادیان چلوں گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مولوی صاحب کے ساتھ ٹرین میں ہم قادیان گئے، تو بٹالے تک پھر آگے جو بھی انتظام تھا اس پر ہم پھر قادیان ہیں۔ تو رستے میں بھی میری یہ نیت تو نہیں تھی کہ میں وہاں جا کے احمدی ہو جاؤں گا۔ میں تو ویسے ہی انہوں نے فرمایا تھا کہ جلسہ سالانہ دیکھنا تو میرے ساتھ چلو، چنانچہ میں چلا گیا ساتھ۔ وہاں جب گئے تو میرا بھائی مجھے دیکھ کے نا بڑا خوش ہوا، اور یوسف خان صاحب فرماتے ہیں کہ کسی تقریب میں یا حضور تشریف فرما تھے، تو جلسے کے دن میں یا انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یوسف خان آیا ہوا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی اسے بھی حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف خان کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ شیروں کے پنجے سے چھوٹ کے کون جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ محسوس کیا اور مجھے یہ لگا کہ یہ تو میرے متعلق انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، تو بجائے اس کے کہ میرا دل نرم ہوتا، میرا دل جو ہے وہ اسی طرح سخت رہا، بلکہ جس طرح ایک انتقامی جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ میرے اندر پیدا ہوا۔ تو یوسف خان صاحب فرماتے تھے بھائی جلسہ ہوا، اس کے بعد پھر حضور کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، جلسے کے دوران بھی ہوئیں اور جلسے کے بعد بھی ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ملاقات ہو رہی تھی، تو میں بھی قطار میں جا کے کھڑا ہو گیا، لیکن اچھی نیت سے نہیں، میں بد نیت سے کھڑا ہوا تھا، یہ انہوں نے مجھے بتایا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں لوگ چل رہے تھے، میں بھی اسی طرح لائن جو ہے وہ چل رہی تھی، میں بھی چلتا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس وقت سے پہلے تک جو میرا دل تھا وہ یہی تھا کہ اس شخص نے میرے متعلق اتنی بڑی بات کیوں کہہ دی ہے۔ تو انتقام کا ایک جذبہ تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگ ملاقات کر رہے تھے، مصافحہ کر رہے تھے،
تو میں نے جب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو وہ کہنے لگے بس پھر میں وہیں ڈھیر ہو گیا، اور حضور کا ہاتھ لگتے ہی یا ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہی میرا دل بھی بدل گیا، اور پھر اس طرح سے مجھ پر بے ہوشی کی ستاری ہو گئی، اور وہ کہنے لگے کہ مجھے پھر ہوش دلا کے پھر وہاں سے لایا گیا۔ تو مجھے خدا تعالیٰ نے پھر بیعت کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر حضور حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا۔ اور جہاں تک میں نے انہیں دیکھا ہے، یہ واقعہ سناتے ہوئے سارا واقعہ وہ زار و قطار رو رہے تھے، اور واقعی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک سچے عاشق تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ میں نے وہاں قادیان میں ہی، میں قادیان کا ہو کے رہ گیا، وہاں میں نے پھر دودھ دہی کی دکان بنائی۔ تو وہ دکان جو بنائی تو حضور کے گھروں میں بھی وہاں سے دہی دودھ جاتا تھا۔ تو وہ دکان جو بنائی تو حضور کے گھروں میں بھی وہاں سے دہی دودھ جاتا تھا، لیکن میرے پاس پھر بھی کچھ دوست لوگ ایسے آ کے بیٹھ جاتے تھے جو مطلب ہے کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے تھے، ہر قسم کے لوگ آتے تھے، تو وہاں بیٹھ کے وہ گپ شپ بھی لگاتے تھے۔ تو میری پھر شکایت ہو گئی کہ یوسف خان کے پاس آ کے نا اس طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں، مجھے منع بھی کیا گیا، لیکن چونکہ وہ گاہک ہوتے تھے، وہ آتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، تو مجھے پھر اس بات پہ کہتے ہیں کہ یہ مرکز کی طرف سے حکم ہوا کہ تیری دکان 2 مہینے کے ہم لیے بند کی جاتی ہے، اور تو یہاں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہوا تو میں نے حضرت آپا مریم صدیقہ صاحبہ کی بھی سفارش حضور کی خدمت میں کروائی، حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کروائی، لیکن حضور جو اولو العزم تھے وہ اپنے عزم کے پکے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اب نہیں، پھر دیکھیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے قادیان سے ہی 2 تھان کپڑے کے لیے اور ارد گرد کے گاؤں میں جا کے میں نے تبلیغ کرنی شروع کر دی، اور پھر وہاں سے لوگوں کو بھیجنا، انہوں نے آ کے بتانا کہ یوسف خان نے ہمیں تبلیغ کی ہے، تو ہم آئے۔ تو پھر وہ بتاتے ہیں، مختصر میں اس قصے کو لیتا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں جب قادیان آیا تو میری دکان بند رہی، کوئی آمد نہیں تھی، تو میں نے حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور میری دکان 2 مہینے بند رہی ہے، کوئی آمدن نہیں ہوئی، تو میری مدد کی جائے، مجھے کچھ پیسے دیے جائیں تاکہ میں اپنی دکان چلا سکوں۔ تو حضور اقدس نے فرمایا کہ اسے 200 روپیہ جو ہے وہ دے دیا جائے قرض کے طور پہ، اور پھر واپس لیا جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب وہ قرض لے لیا، دکان چلائی، چلتی رہی، تو جب موقع آیا واپس کرنے کا تو میرے پاس پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کے لوگ آتے تھے، ان کے کارکن، لیکن میں پیسے نہیں واپس کرتا تھا۔ بڑی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے حضور نے بلایا، کہ حضور نے جب بلایا تو بلا کے مجھے حضور فرمانے لگے کہ یوسف تو نے پیسے لیے تھے تو واپس کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے متعلق اصل میں ان کے دل میں یہ تھی، شروع میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ حضور دل کے حلیم تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات میں یہ بات مسیح موعود علیہ السلام کو بھی بتائی تھی کہ وہ دل کا حلیم ہوگا، میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کی خدمت میں گیا، حضور نے فرمایا کہ یوسف وہ پیسے کیوں نہیں واپس کرتے؟ تو کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں یہ بلا جھجک یہ عرض کر دیا کہ حضور جب میں نے پیسے لیے تھے تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں نے یہ پیسے واپس نہیں کرنا۔ چنانچہ حضور اس وقت بہت مسکرائے اور فرمایا کہ جاؤ یوسف، جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ حضور دل کے حلیم تھے، بے شک انتظامی لحاظ سے جب انتظام کرنا ہوتا تھا اس میں بڑے اولو العزم تھے، اور اس میں لوگ سختی بھی محسوس کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور کے دل میں جو علم تھا اس کا ہم نے مشاہدہ کیا، اور وہ واقعی صفت جو آپ کی بیان ہوئی تھی کہ وہ دل کا حلیم ہوگا، خدا کے فضل سے ہم نے اس کو مشاہدہ کیا ہے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے
مجھے بتایا، اور ساتھ کے ساتھ یہ ہے کہ زاروں قطار بھی یہ واقعہ سناتے اور روتے رہے، اور میں کئی دفعہ ان سے ملتا تھا، جب بھی حضور اقدس حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ذکر فرماتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے، اور بڑے محبت اور عشق کا اظہار فرماتے تھے۔ تو یہ واقعہ یہیں اس وقت کلوز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے کوئی اور واقعہ ہوگا تو وہ بھی دوستوں خدمت میں رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ حافظ الناس۔